محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد بلبل قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب ولا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اور وہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کے لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو مال و دولت جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا واجبات میں سے بھی ہے، فرائض میں سے بھی ہے، اور نوافل میں سے بھی ہے۔ عموماً صدقہ و خیرات کرنا یہ نفل کام ہے، رمضان کا فطرہ دینا یہ واجبات میں سے ہے، اور مال کی زکوٰۃ نکالنا یہ فرائض میں سے ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر رکھی گئی، ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 32 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور جہاں جہاں نماز کا حکم ہے، وہیں فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ ایسا تو ہے کہ نماز کا ذکر ہے لیکن زکوٰۃ کا نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ زکوٰۃ کا ذکر ہو اور نماز کا ذکر نہ ہو۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 32 جگہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ بیان کر کے اور دونوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ اشارہ اس طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے
کہ جو صاحب نصاب اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمانا اس طرف اشارہ ہے کہ نماز قبول کروانی ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ دینے کے جہاں بہت سے فوائد ہیں، مال محفوظ ہو جاتا ہے، چوری سے بچ جاتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں زکوٰۃ نہ دینے کے بہت سے عذابات بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلتیں بھی بتائیں اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے عذابات بھی بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کا مال میدان محشر میں ایک اژدہے کی شکل میں آئے گا جس کے سر پہ 2 چٹیاں ہوں گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ سانپ جب 1000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر بال آ جاتے ہیں، اور جب وہ 2000 سال کا ہوتا ہے تو تمام بال جھڑ جاتے ہیں سوائے 2 چٹیوں کے، اور یہ 2000 سال کا جو سانپ ہوتا ہے اس کے اندر زہر بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ اگر گھاس پر سے گزر جائے تو گھاس کو بھی اپنے زہر کی وجہ سے جلاتا چلا جاتا ہے۔ میدان محشر میں وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال اسی اژدہے کی شکل میں آئے گا، اور میدان محشر میں اس شخص کا پیچھا کرے گا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے۔ وہ بھاگے گا، دوڑے گا، سانپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، یہاں تک کہ وہ سانپ کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دے گا اور سانپ اس کے ہاتھ کو کھا جائے گا۔ پھر بھاگے گا، دوسرا ہاتھ دے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو سانپ اس کا وہ دوسرا ہاتھ بھی کھا لے گا۔ جب دوسرا ہاتھ کھائے گا تو پہلا ہاتھ بحال ہو چکا ہوگا۔ یہ عذاب مسلسل چلتا رہے گا۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مال کو تپا کر کے ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھ اور ان کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سکہ لیجئے اور اس کو آگ پر تپا لیجئے، اور تپانے کے بعد جب وہ سرخ ہو جائے اسے اپنے ماتھے پہ لگا کر کے دیکھنا، احساس ہوگا کہ اس سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک سکے کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، پھر ہمارا وہ مال جو ہم نے زندگی بھر جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، وہ سارے مال کو تپا کر جب پیٹھ داغی جائے گی، کروٹیں داغی جائیں گی، پیشانی داغی جائے گی، تو تکلیف کی شدت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا بہت بڑا بوال بھی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے مال بھی برباد ہوتا ہے اور مال میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کا ایک قریبی رشتہ دار تھا جسے قارون کہا جاتا ہے، بہت مالدار تھا۔ مالدار کیسے ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ اللہ کے کلیم آپ دعا کر دیجئے اور مجھے کوئی ایک فن سکھا دیجئے جس کے ذریعے میں علم کے ذریعے میں اپنی دولت جمع کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے علم کیمیا سکھایا، جس کی وجہ سے
اس نے بہت سا مال و دولت اکٹھا کر لیا، اتنا مال و دولت اکٹھا کیا، اتنا سونا چاندی اکٹھا کیا کہ اس کی تجوری کی چابیاں تقریباً 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ صرف تجوری کی چابیاں 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس کی تجوریاں کتنی ہوں گی اور پھر ان تجوریوں میں مال کتنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی، کہا موسیٰ اب اپنے امتیوں سے کہو کہ اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جو مالدار طبقہ تھا ان سے لے کر غریب طبقے میں دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو یہ اعلان کر دیا کہ زکوٰۃ نکالیں جو صاحب نصاب ہیں، جو مالدار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب یہ خبر قارون کے کانوں میں پہنچی تو اس نے ایک پلان بنایا، اور جب سوچا کہ اگر میں زکوٰۃ نکالوں گا تو زکوٰۃ بہت زیادہ نکلے گی اور میرا مال کم ہو جائے گا۔ آج بھی ایسی سوچ کے لوگ پائے جاتے ہیں جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن مرے دل سے دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں میں زکوٰۃ تو دے رہا ہوں لیکن میرا مال کم ہو رہا ہے۔ قارونی سوچ آج بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا، قارون کو معلوم ہوا، تو قارون نے ایک پلاننگ کی، ایک عورت کو تیار کیا، اسے اس بات پر ابھارا کہ تجھے موسیٰ علیہ السلام پر الزام زنا لگانا ہے۔ وہ عورت ماننے کو تیار نہ تھی، لیکن قارون نے دولت کے بوتے پر اسے اس بات پہ ابھار لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا جب موسیٰ علیہ السلام کل تقریر کریں اور زکوٰۃ کے تعلق سے اعلان کریں گے تب تجھے کھڑے ہو کر کے یہ الزام زنا لگانا ہے۔ ایسا ہی ہوا، کل کا دن نمودار ہوا، رات کی تاریکی چھٹی، مجلس سجی، موسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کی۔ جو ہی زکوٰۃ کا حکم لوگوں کو سنایا تو یہ عورت کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہوتے ہی اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم زکوٰۃ کی بات کرتے ہو، تم دین کی بات کرتے ہو، اور تم نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اتنے میں قارون بھی کھڑا ہوا اور اس نے بھی دلیلیں دینا شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم کس منہ سے تقریر کر رہے ہو، کس منہ سے ہمیں زکوٰۃ کے لیے کہہ رہے ہو، حالانکہ تم نے بد انجام کام انجام دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالی نگاہ جب اس عورت پر پڑی تو وہ عورت کانپ کے رہ گئی۔ جو ہی جلالی نگاہ پڑی، عورت کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کے کلیم یہ الزام ہے اور یہ قارون کی وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے، آپ کا جلال اتنا ہائی پاور ہے کہ آپ اگر جلال فرمائیں تو پتھروں کو بھی آگ لگا دیتے ہیں، آپ جلال فرمائیں تو کسی کی آنکھیں بھی برقرار نہیں رہتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ طریقہ دیکھا کہ قارون اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، مولا میں تو تیرا حکم پہنچا رہا ہوں، اب بتا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کر دی، کہا موسیٰ جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کہا مولا اس قارون کو اسے زمین میں دھسا دے۔ جب قارون زمین میں دھسنے لگا، جاتے جاتے کہنے لگا موسیٰ یہ بڑا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے، مجھے زمین میں دھسا دو گے، میرا مال تم لے لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اسے بھی دھسا دے، اس کے مال کو بھی دھسا دے۔ تاریخ گواہ ہے اسی وقت مال بھی دھس گیا، قارون بھی دھس گیا۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب حضور نے اپنے زمانے میں یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی، حضور فرماتے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا اثر یہ ہے اور زکوٰۃ نہ دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی قارون اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، اگر مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، سونا چاندی بینک بیلنس بنا کے رکھیں گے تو یہ مال آپ کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام ثعلبہ بن ابی حاطب تھا۔ اس نام کے دو لوگ تھے، ایک ثعلبہ بن ابی حاطب اور ایک ثعلبہ بن حاطب۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں
کہ ثعلبہ بن حاطب یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ بھی اسی قبیلے سے ہیں جس سے ثعلبہ بن ابی حاطب تھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ثعلبہ بن ابی حاطب یہ وہ منافق ہے کہ جس نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ تمہارے لیے غریبی بہتر ہے۔ وہ چلا گیا، کچھ دن بعد پھر آیا، آ کر کے پھر عرض کیا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مال و دولت دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہارے لیے غریبی بہتر ہے۔ جو غریب ہے اپنے مقدر پہ ناز کرے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبی اور فقر کو پسند فرماتے تھے، حالانکہ ان کے دست پاک میں دونوں جہان کی نعمتیں ہیں، لیکن فقر اور غریبی کو اتنا پسند فرماتے کہ حدیث میں آیا حضور کے گھر کے اندر کبھی کبھی 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس آنے والے سے کہا جاؤ تمہارے لیے غریبی بہتر ہے۔ وہ چلا گیا، پھر چند دن بعد آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہ نے اسے دولت سے نوازنا شروع کر دیا۔ اس نے بکریاں خرید لی، بکریوں کی نسل پروان چڑھی، بکریاں بڑھتی چلی گئی، نماز پڑھنے آتا تھا 5 وقت کی، بکریاں بڑھی یہاں تک کہ مدینہ شہر بھرنے لگا، تو وہ مدینے سے باہر چلا گیا، اپنی بکریوں کو لے کے جنگل میں رہنے لگا۔ ایک وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے صحابہ وہ شخص کہاں ہے جس نے مجھ سے اپنے لیے دعا کرائی تھی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کے لیے آپ نے دعا کی تھی، وہ پہلے تو 5 وقتہ آتا تھا، پھر جمعہ آنے لگا، اب اس کا حال یہ ہے کہ اب وہ نہ ہی جمعے میں آتا ہے اور نہ ہی 5 وقتہ نماز پڑھنے آتا ہے۔ ارشاد فرمایا ایسا کیوں؟ عرض کیا وجہ یہ ہے کہ اس کی بکریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور وہ اسے مال و دولت بھی خوب فراہم ہو رہا ہے، تو وہ اس میں ملوث ہے اور اس سے نکل کر وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا ثعلبہ میں نے کہا تھا تیرے لیے غریبی بہتر ہے۔ زمانہ گزرا، اللہ کی جانب سے زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جو مالدار طبقہ ہے ان سے زکوٰۃ کے بطور دولت اور پیسہ لو اور یہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ صحابہ گئے، لے کر کے آئے، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ثعلبہ کے پاس گیا تھا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ٹھنڈی آہ لی اور کہا ثعلبہ میں نے کہا تھا تیرے لیے غریبی بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کارروائی فرمائی، ثعلبہ نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد ثعلبہ کو یہ احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ زکوٰۃ کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور منع فرما دیا، کہا ہمیں تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہے، تم نے پہلی بار میں زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ ثعلبہ افسوس کرتے ہوئے اپنے مال کو لے کر کے واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ کا دور خلافت آیا۔ ثعلبہ نے سوچا کہ حضور نے قبول نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے ابوبکر صدیق قبول کر لے، لیکن قربان جائیے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے،
حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنا زکوٰۃ کا مال لے کے، کہا یہ زکوٰۃ کا مال لایا ہوں، قبول کر لیجئے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک عاشقانہ جواب دیا، کہا جس مال کو میرے آقا نے قبول نہیں کیا ہے اس مال کو ابو بکر بھی قبول نہیں کر سکتا۔ سالبہ پھر افسوس کرتے ہوئے واپس لوٹا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آپ کے زمانے میں پھر لے کے پہنچا، یہ سوچتے ہوئے کہ رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، عمر فاروق اعظم ضرور قبول کر لیں گے۔ لیکن اسے کیا پتا تھا یہ اسی درسگاہ کے پروان چڑھے ہوئے ہیں کہ جس درسگاہ میں تمام صحابہ صرف اس لیے حاضر ہوتے تھے کہ حضور کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اپنی عید منا لیا کرتے تھے، حضور سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں مال لے کر کے حاضر ہوا، کہنے لگا یہ زکوٰۃ کا مال ہے، قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جواب دیا، جسے رسول اللہ نے قبول نہ کیا، جسے ابو بکر نے قبول نہ کیا، اسے عمر بھی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ کتابوں میں آیا کہ ثعلبہ بن ابی حاتب زکوٰۃ لیے پھر رہا تھا، لیکن کوئی اس کے زکوٰۃ کے مال کو قبول کرنے والا نہ تھا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ثعلبہ جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی کے دور میں بری موت مرا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اپنے مالوں کا ذخیرہ اندوز کرنے والوں ذرا توجہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ وہ مالداروں سے لے کے غریبوں میں دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو جمع نہیں کرواتا، بلکہ وہ کہتا یہ ہے کہ میں نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے میرے غریب بندوں کو دو۔ وہ چاہتا تو سب کو مالدار کر دیتا، لیکن اس زکوٰۃ کے پیچھے اللہ نے ایک بہت بڑی بات رکھی، اور وہ یہ رکھی کہ مالداروں سے لے کے غریب کو دلواتا ہے تاکہ ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، ایثاری کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کے اصول کو اپنی امت کو دیا، اور یہ ایسا اصول دیا کہ اگر زکوٰۃ بطور امانت داری کے نکالی جائے تو کوئی غریب نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے مالدار کو مال دے دیا ہے تو وہیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور غریبوں کے دیں، تاکہ غریب بھی اپنے گھر پر چین سے زندگی گزار سکے۔ یہ بہت بہترین نظام ہے۔ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ السلام علیکم۔